میرا پیمبر عظیم تر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير واجب التكريم والاحترام مسجد عالمين والعالمين الكرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اور اسلام کی عظمت اور تقدس کا ترجمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارک مقدس پر ایک عظیم الہام اور سب سے بڑھ کر اللہ کا واجب کرام، اس کی شان اور عظمت جب سے اللہ کی ذات سے ایک لوح محفوظ پر آیا ہے اور اس وقت سے لے کر جب تک یہ جہان رہے گا اللہ کے اس بات اور مقدس کلام کی عظمت کا رہتا ہے۔ اس کے اندر جو احوال جو حقائق کی تاریخی واقعات یا اس کے علاوہ اخبار بیان ہوئی، وہ سارے کے سارے صرف کو اگر کا خوبصورت اور پاکیزہ رکھا۔ قرآن کریم عام طور پر شخصیات کے نام لے کر ان پر بحث کم کرتا ہے، قوموں کے احوال اور اس سے متعلقہ افراد کے ساتھ جو کچھ قرآن کریم کے حوالے سے ان کا طرز عمل رہا ہے ان کے احوال بیان کرتا ہے تاکہ آنے والی نسل کو سمجھدار بنائے۔ کئی واقعات اللہ کے کلام میں ایسے بیان فرمائے جن کی طرف تک دھیان جاتا ان کے پس منظر کا خیال آتا، ان شخصیات کے بارے میں جو اللہ کا دین ہے پاک کلام کے اظہار وہاں فرماتا، انہیں پڑھ کر انہیں سن کر ان کے بارے میں غور کر کے ان کا ایمان پاتا۔ بڑے بڑے فرعونوں کے نمونوں کے ذکر ہیں، مگر ایسی شخصیات کا ذکر ان کے احوال ان کے ساتھ وابستہ تاریخی واقعات کے تذکرے بھی ہیں، انہیں پڑھ کر انہیں سن کر انسان کے اندر اصل اور دین اور اسلام کی عظمت اور تقدس کا بیان کرنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسے عجیب اور ایک ایسی امت محمدیہ کی شاہکار اور ایسے بے نفس انسان کے بارے میں قرآن کریم کے احوال اس انداز میں آئے کہ اللہ اس ہستی کے ساتھ محبت اور عقیدت سرشار ہے۔ اس ہستی کے کچھ اظہارات ایسے ہیں جن میں دوسرا کوئی سائن دائمی اس ہستی حضرت شاہکار اور اس ہستی کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہو گئے، 576 عیسوی میں پیدا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 25 سال کا مویش اس جہان سے تشریف اور ان کا تشریف لے جانا وہ اسلام میں مظلوم کی شہادت ایک ایسی عجیب داستان ہے جو در حقیقت اسی ہستی کی شان۔ اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یقیناً وہ بھی ظلم شہید، مگر اس ہستی پر ظلم کا جو جامعہ دورانیہ وہ کم و بیش 40 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے مظلوم شہداء میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کی اس شہادت سے پہلے کا جو دورانیہ ہے وہ کم و بیش 10 ہے۔ اس کے دورانیہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی بند کیا گیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا جانا عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے یہود سے کون خرید کر امت محمدیہ کے صحابہ اور صحابیات کو سیراب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہے کوئی بندہ میری امت میں جو یہاں یہ یہودی سے غیر نما والا کنواں خرید گئے جس کو آج میرے عثمان کے آدمی ہو، جنت میں چشمے عطا کر، ہے کوئی ایسا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے مانگی قیمت پر خریدا اور آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جہاں کوئی مجھے ہو جنت، جہاں کوئی مجھے خرید دے جنت مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو کاغذات سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپ کی امت کے نام پر یہ پانی مستقبل ہے جس سے امت محمدیہ کی یاد سے تیار کیا۔ ہم بات مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہجرت حبشہ کو گئے تو پہلی ہجرت حبشہ میں
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھی۔ یہ دونوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے لیے میاں بیوی اجازت لینے آئے تو حدیث مبارکہ ہے کہ ہم ہمیشہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت آمیز انداز میں جب دونوں پر اپنی بیٹی اور اپنے داماد پر نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا روح زمین کا اس وقت یہ بہترین جوڑا ہے جو ہجرت اللہ کے راستے میں کر رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، روح زمین کا بہترین جوڑا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اسلام چلتا رہا، ہجرتیں ہوگی۔ یہ وہ ہستی ہے جو ہجرتین کا اعزاز، دو ہجرتیں حبشہ کی طرف بھی کی ہے اور پھر مدینہ شریف کی طرف۔ اور یہ روح زمین کا واحد پہلا اور آخری انسان ہے جس کے عقد میں محمد رسول اللہ کی دو بیٹیاں کے بعد کوئی اور انسان روئے زمین پر ایسا نہ ہوا ہے نہ اب کبھی ہوگا جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں کے بعد ہی رہے۔ یہ صرف کسی کا ہے۔ اور آج کے 18 شہادت کے دن اکابر صحابہ سے پہلے تشریف لائے اور ہمیشہ پر اصرار پر انداز میں اور اصرار کرتے رہے کہ آپ وجیب ہمارے خلیفہ ہیں، ہم کٹھے بدر اور احد اور خندق اور حنین میں ہمارے بازو اور ہماری تلواروں کی چمک کیا دنیا نے دیکھی نہیں ہے؟ یہ چند بلوائی جو ہے یہ آپ کے دروازے پر نعرے مارتے رہتے ہیں، آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم چشمے زہر میں یہ ساری صفائی کرتے رہتے۔ عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی جان ہے، عبداللہ بن سلام جیسی ہستیاں، سارے صحابہ، یہ آپ نے کیا حکم دے رکھا ہے؟ آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے؟ یہ کیا ہے؟ اور اس بندے نے عہد کی، میں اپنی ذات کے لیے مدینہ اور نبی کی زمین کو خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا کسی، میں اپنا خون تو بہا سکتا مگر اس سرزمین پر دیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا خون اپنے لیے نہیں بہاتا۔ مجھے شرم آتی ہے اس ہستی سے، اپنا خون میں بہا سکتا ہوں، کسی کا خون نہیں بہاتا۔ اس بستی کے تقدس اور اس ہستی کے حضرت عبداللہ بن سلام اور عبد الرحمن عوف فرماتے ایک دن ہم گئے، ہم نے پھر بڑا زور لگایا، اجازت دیں ہمیں، یہ کیا ہو رہا ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ اس ہستی نے اجازت نہیں دی۔ جس دن شہید ہوئے اس دن بھی صحابہ کا وفد کیا ہے، صرف آپ آنکھ کا اشارہ کریں ہم چشم زدن میں صاف کر کے رکھ دیں۔ مائی کلال کو یہ روئے زمین پر زندہ نظر نہیں آئے گا جو آپ کی طرف میری آنکھ دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں شاید فرمایا تم لوگوں کی ہمدردیوں کو بجا ہے، مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک وعدہ کر بیٹھا، یہ شہادت والی
بات ہے اس پر احادیث مبارکہ شرح صحابہ کی بات ہے، تواتر سے یہ بات رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے گئے بھائی یہ وعدہ کیا کر رکھا ہے بھائی، جو آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ آج کی امیر المومنین آپ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جی ہمیں اجازت نہیں دیں گے، یہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا میں نے آج صبح روزہ رکھا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان آج افطار ہمارے ہاں کیوں نہیں آ کر کرتے؟ تو میں وعدہ کر بیٹھا ہوں میں محمد رسول اللہ کے دسترخوان پر جا کر افطار کروں گا، اس لیے میرے بارے میں فکر چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں۔ یہ حدیث شرح ہے۔ جب ان ہستیوں کے حوالے سے کہ وہ بندہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں کفار کے پاس گئے تو مختصر آدمی ہے، ان کا ابتداء بھائی تھا، عوام یا ریان اس کا نام تھا، اس کی پناہ میں آپ گئے تھے، اس نے آپ کو بنا دے رکھی تھی، کفار کو آپ کے دشمن تھے۔ تو وہ جب مذاکرات کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، تو اس نے آپ کا حلیہ دیکھا تو آئی تھی کہ عثمان آپ میرے کزن بھائی ہیں، میری پناہ میں ہیں، ہم رؤسائے قریش کے سامنے جا رہے ہیں، یہ آپ نے جو ٹہنوں سے اوپر زیر جامع کیا ہوا ہے، یہاں یہ تہذیب اور کلچر کے لحاظ سے یا اس طرح کے ڈیکورم کے لحاظ سے قریش مکہ کے سامنے ذرا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ زیر جامع تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہم ان کے سامنے بات چیت کرتے ہیں یہ تو آپ نیچے کریں، یہ سواری پر تھے آپ اتر آئے، اس نے کہا آبان تم میری پناہ کا خاتمے کا اعلان کر دو چوک میں، مجھے اگر قریش مکہ میری ٹکا بوٹی کر دے میں یہ قبول کر لوں گا محمد رسول اللہ کی سنت کو اب نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا زیر جامہ میرے تخمے سے اوپر رہے گا، اب نیچے نہیں جا کر بکواس کرنی ان ہستیوں کا آسان نہیں، بڑا ظالم ہے وہ تاریخ دان جس نے اس ہستی کو نہیں بخشا، اور بڑا بدنیت اور کبیرہ خصلت ہے وہ انسان جس نے تبرع اور تنقید کی ہے، اس پر بکواس کی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے، مذاکرات فیل ہو گئی، قریش مکہ میں آ گئے، انہوں نے ان کو روک لیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، خبر اڑ گئی کہ شاید شک اٹھا کہ آپ کو شہید نہ کر دیا۔ اس سے پہلے وہاں جو مکے میں مذاکرات کے نتیجے میں قریش مکہ نے اس ہستی کے خاندان کی اپنی عظمت وہاں بڑا ہوتا ہے، قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بڑے طاقتور تھے، تو ان میں سے وہ قریش نے کہا کہ آپ کے قبیلے کے احترام کے طور پر ہم آپ کے ساتھ ذاتی طور پر یہ رعایت کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم تبادلہ کی اجازت بھی دے دیں گے، اور آپ کے پاس جو آپ نے رام باندھا ہوا ہے ہدی کا جانور ساتھ نہیں ہے بھی ہم دے دیتے ہیں، آپ جا کر ذبح کر لیں، رام کھول لیں، آپ کے لیے ذاتی طور پر ہم آپ کے قبیلے کے احترام کے طور پر یہ کرتے ہیں۔ یہ سب ٹھوس تاریخی روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترجمان میں اور صحافت کا حل عجیب عجیب فکرے بولے،
آپ نے فوراً سوال کیا کیا محمد رسول اللہ اور ہمارے صحابہ کے لیے بھی اجازت ہو گئی؟ ان کا قطعاً نہیں. اگر وہ طواف نہیں کریں گے تو عثمان بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. میں نہیں کرتا کروں گا تو ان کے ساتھ کریں تو میں نہیں کرتا. ادھر سے وہاں یہ جو حدیبیہ ہے نا اس کو آج کل وہاں شمسیہ کا موڑ لگا ہوا. آپ جانتے ہیں جہاں نکاح شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ مکہ شریف میں جاتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف جگہ آتی ہے جہاں ہم مسلمانوں کا پڑاؤ تھا, جہاں یہ مذاکرات چل رہے تھے, جہاں سے وفد آ جا رہے تھے. تو یہاں کسی نے کہہ دیا کہ عثمان کا تو وہاں قبیلہ جو ہے وہ کافی طاقتور ہے, تو وہ تو جو ہے عثمان تو ان کی زور پر جو ہے وہ طواف کر لے گا, ہمیں تو یہاں روکا ہوا ہے, ہم ایران بیٹھے اور عثمان کو تو طواف کی اجازت ہو گئی ہوگی اور وہ طواف کر دیا ہوگا انہوں نے, تو احرام کھول دیا ہوگا, قربانی کا جانور بھی سب جو ہے وہ کر دیا ہوگا مروا پر. اس وقت جو ہے قربانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نہیں کرتا. ادھر سے انہوں نے یہ کہا تھا اور ادھر سے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان ہم سے ہے, ہم عثمان سے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میرے علاوہ وہ اکیلا جا کر طواف کرنے کو نہیں کرے گا. ہاں یہ ہو رہا تھا, اندر وہ ہو رہا تھا. جب یہ افواہ اڑی نا کہ آپ کو شاید شہید کر دیا, احرام کی حالت ہے, حدیث جانور ساتھ ہیں, خواتین ساتھ ہیں, بھلا کوئی جنگ کا یہ موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر دل کا اس کا درخت تھا, اس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے صحابہ اکٹھے ہوئے. ارشاد فرمایا اس حالت میں بھی اگر عثمان شہید ہو گیا ہے, مکہ کی حرمت اپنی جگہ, مگر عثمان کی حرمت اپنی جگہ, اگر وہ شہید ہوا ہے تو میں اس حالت میں بھی جنگ چھیڑ دوں گا اس پر بیٹھ کر کہ تم میرے ساتھ جنگ عثمان کے خون کا بدلہ لو گے, میں جنگ لڑوں گا. انہیں پتا نہیں تھا کہ مکہ حرمت والی شہر ہے, مکہ کی حرمت اپنی جگہ, مگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عثمان کی حرمت اپنی جگہ. اس کے لیے وہاں بھی اگر جان چھیڑنی پڑے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ہاتھ پر ہاتھ لے کر کرو. کسی اور انسان کے لیے تو آپ نے طیبہ میں اس طرح بیٹھ گئی, کسی سے ثابت ہے, اس ہستے میں عجیب انداز تھا بیت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس پڑھاتے تھے, صحابی اوپر ہاتھ رکھتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا ہاتھ, یہ صحابی کا ہاتھ, یہ میرا دوسرا عثمان کا ہاتھ. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر میرا ہاتھ. یہ قرآن کی بات میں جو بیعت ہو رہی تھی وہ ایسے ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 تک 10 بڑھاتے تھے, اوپر صحابی رکھتا تھا, اوپر آپ فرماتے تھے یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ کہتا ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر میرا ہاتھ. لعنت اس بدکار پر, غلیظ ذہن پر جو اس ہستی کے بارے میں پلیت اور غلیظ احوال لکھتا ہے. یہ کس کے پاس اعزاز؟ یہ بیت کا عمل اس حد تک میرے اللہ کو پسند آیا, جنہوں نے بیت کی اللہ نے آسمانوں سے اعلان کر دیا آج جس نے اس درخت کے نیچے بیت کی ہے عبدالعباد تک میں اس پر راضی. اور نام تو عثمان کی وجہ سے بیت ہو رہی تھی.
رضا ہے اس کے لیے جس نے اس دن ڈنڈ درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد رسول اللہ کے دست اقدس پر بیٹھ کر کے اس کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا. اللہ نے کہا میں نے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت کا بھی اعلان کر کہ میں بھی اعلان کرتا ہوں. یہ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میں راضی ہوں ان مومنین پر، ان میں سارے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اکابر صحابہ یہ سارے تھے، یہ سارے تھے. کم و بیش 14 سے 1500 سال سب نے بیٹھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے جب احساس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھا اور وہ دست اقدس تھک گیا ہوگا، میں ہاتھ آپ کے دست اقدس کے نیچے سہارے کے لیے رکھے جب تک آپ 1400-1500 ساتھیوں کی بیعت لیتے رہے، میں بھی 1400-1500 دفعہ عثمان کے قصاص کی بیعت کر گیا. میں نے ہاتھ تھامے رکھا. لوگ تو یہ اعزاز پاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. مجھے پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. اس سے کوئی چھپ سکتا تھا؟ ایسے ہی اس نے ثانوی اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں. اس کو لوگوں کے دلوں کا پتہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر تھا وہ مجھے سارا پتا تھا. میں نے اس کے بعد یہ اعلان کیا. جو ان کے اندر گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر سکون کے چشمے برسا دیے. ہم نے سارے ان کے غم دور کر دیے. دکھ دور ہو گئے، ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے. پھر فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ، میں نے انہیں فتح. جب آپ واپس ہوئے تو حکم دیا کہ جب آپ نے خیبر کے لیے چڑھائی کی تو ساتھ یہ واقعہ 6 ہجری میں ہوا ہے. بعد آپ نے جب چڑھائی کی تو حکم دیا کہ آج اس لڑائی میں خیبر کی فتح میں وہی شامل ہوگا جس نے اس دن درخت کے نیچے عثمان کے لیے بیعت کی تھی. وہی صحابہ باقیوں کو ہم نہیں جانتے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ نے فرمایا یہ بات تمہاری مجھے اتنی پسند آئی ہے اس ہستی کے قصاص کے لیے. اس حالت میں، احرام کی حالت میں، بچوں سمیت جانور ہدی کے ساتھ احرام بندھے ہوئے، صرف تلواریں لے بیٹھے. جس نے یہ اس کے ساتھ محبت کے اظہار کیے تو فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، میں تو دنیا کی انعامات نہ بجا دیا. میرا وعدہ رہا تم سے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لوگوں صحابہ کے بارے میں کبھی بھی سوء ظن کا شکار نہ ہو. کبھی. وہ بھی انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے. ہمارا کوئی یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے انبیاء کے بعد کوئی انسان معصوم عن الخطا ہوگا. یہ کفری عقیدہ. محفوظ عن الخطا اللہ کے لانے تھے. اگر کوئی ان سے تقسیم ہو تو اللہ نے معاف کر دی. اس نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں راضی. ثواب اس نے دینا. باقی ایک بات آج کل عام چل رہی ہے، لوگ اس سے صبح شام پوچھتے پھر رہے کوئی قرآن کریم جلانے سے ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا میری ناقص ہے بھائی، ناراض نہ ہوں. میں نے کہا وہ سارے جو ہے وہ پکے پردے درجے کے کافر ہیں. کافر سے تو آپ کوئی حرکت بھی جو ہے وہ اس سے وہ کچھ بھی ٹوٹے والی حرکت کوئی بھی کر سکتا ہے. اس سے تو کوئی
رونا تو یہ ہے ہم نے قرآن کے اس پاکیزہ پیغام اور اس نظام سنت خیر الانام خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا نظام ہم نے اس سے وفا کی ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے. وہ 75 سال سے جو تم اس نعرے لگاتے لگاتے لاکھوں بندے ہمارے مر گئے، شہید ہو گئے خون میں، بیٹیاں جو ہے وہ ساری بیوہ ہو گئی، بچیاں معصوم کی عزتیں چلی گئی، خون کے ندیوں میں نہا گئے لوگ. اور کلمہ 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 کے نام پر تھا. اس ظالموں اس قرآن کے ساتھ وفا کرو، لعنت بھیجو اس طاغوتی نظام پر. اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور نظام اسلام کی بات کرو، بچ جاؤ گے. یہ قرآن کے ساتھ وفا ہے تو تم کر جاؤ گے، اس کا اجر پا جاؤ گے اور اپنے آباء و اجداد کے سامنے بھی ضرور. کافر کتا تو یہ کرتا پھرے گا. کوئی یہ پہلی دفعہ ہوا، 20 دفعہ پہلے بھی ہو چکا. ہاں اگر کوئی یہاں اسلام کا پاسدار بیٹھا ہو اس کی بات پہ وجہ نہ ہے، اس کی بات کو دنیا کو نہ دیکھیں، اس پر توجہ کریں گی اس سے نہیں. جب خلافت کا نظام تھا تو اسی طرح کسی فرانس میں تھیٹر کے اوپر کسی ڈرامے کے اندر اسلام پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. ترکی کا جو خلیفہ بیٹھا تھا اس نے اس کے سفیر کو بلا کر کہا تھا اگر یہ ڈرامہ چلا تو اس ڈرامے کے نتیجے میں سارے عالم کفر کو میں ڈرامہ بنا دوں گا. 7ویں دن اتنا آگے کی وہ کیا ہوتا تھا. اس ڈرامے کرانے میں کفر میں ہم بھی چور ہیں. ہم نے اس قرآن اور اسلام کے دفاع اور پاسداری کے لیے کیا کیا؟ کون صدی تھوڑی ہوتی. اور روز جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، اس سے لٹ رہی ہیں. اس لیے تم چاہتے ہو یہ رہے سب کچھ ہے. ایک آ گیا تو مداری چلا گیا، پھر یہ مداری آ گیا، چوتھا جا رہا، پانچواں آ رہا. تو مداریوں کے کھیل سے باہر آؤ. اللہ کے دین کے ساتھ ٹھوس وفاداریاں کرو جیسے یہ کر گئے. یہاں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آگے بھی سرخرو ہو جاؤ گے.